نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر وقال الله تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے اخیر کا مہینہ ہے اور شروع کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، یعنی کچھ خصوصیت ایسی ہیں جو محرم کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ سب سے پہلے تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جب بھی ہم مہینے کا چاند دیکھیں تو جو مسنون دعا ثابت ہے وہ پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یعنی کہ اے اللہ اس چاند کو، اس مبارک مہینے کے چاند کو تو ہمارے اوپر برکت اور سلامتی کے ساتھ نکال، ایمان اور اسلام کے ساتھ نکال۔ اور پھر بعد میں چاند کو خطاب کرتے ہیں کہ اے چاند تیرا اور میرا رب دونوں کا اللہ ہے۔ اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد جب اس مسنون عمل کو کر لے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اب وہ اس مہینے کے جو احکام ہیں، اس مہینے کی جو فضیلت ہے ان سے خوب فائدہ اٹھائے اور اس کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرے۔ اب چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت حدیث شریف کے اندر آئی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، والفجر ولیال عشر۔ جمہور محدثین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی ان 10 راتوں کی فضیلت اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے اور حدیث شریف کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نیک عمل کیا جائے اور وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہو جائے قربانی کے دنوں کے عمل سے، یعنی قربانی کے دنوں میں عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور دنوں کے مقابلے میں۔ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو روزے رکھنے چاہیے۔ روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، خود 9 عرفہ کے روزے کی تو اتنی فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور انسانوں کو نوافل پڑھنی چاہیے، صدقہ ادا کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے۔ الغرض کوئی بھی کام کرے تو اس کو عام دنوں سے زیادہ ثواب ملے گا ان دنوں میں، بلکہ آپ ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بعض محدثین نے اس بات پر کلام کیا ہے کہ آیا رمضان کے دن افضل ہیں یا ذوالحجہ کے دن افضل ہیں۔ اسی لیے ان دنوں سے خوب استفادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں اپنے گناہوں کی اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا فرمائیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں جس چیز کے پڑھنے کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ان 10 دنوں میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی صاحب نصاب ہے، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہوں اور چاہے مرد حضرات ہوں، تو ان کو چاہیے جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ان کے لیے مستحب، بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹیں اور اسی طریقے سے نہ اپنے بال ترشوائیں، یعنی نہ اپنے بال کٹوائیں اور نہ اپنے ناخن کاٹیں، تاکہ ان کی بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے اور جو رحمتیں اللہ کی حاجیوں پر برستی ہیں وہی رحمتیں اسی قربانی کرنے والے شخص پر برسیں۔ لیکن یہ ایک مستحب اور بہتر عمل ہے، یہ ایک افضل ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے ناخن یا بال ناپاکی کی حالت میں ہیں، یعنی انہیں اتنا زمانہ گزر چکا ہے کہ ان پر ناپاکی لگ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کاٹ سکتے ہیں، کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال وغیرہ بھی اپنے صاف کر سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے ایک دوسرا عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی جماعت سے ہی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے فرض نماز کے بعد۔ مرد حضرات اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور خواتین آہستہ آواز سے۔ مرد چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور چاہے تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس کو بلند آواز سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک جو بالکل خاص عمل ہے جس کی مناسبت سے اس کا نام بقرعید پڑا ہے، قربانی۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دیکھیں ان دنوں میں قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے دیا ہے، تاکہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے، اور قربانی بھی رب کے راضی کرنے کے لیے کرے، اور جانور کی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی بھی قربانی دے، اپنے نفس کو صراط مستقیم کی راہ پر لائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان 10 مقدس دنوں کی سعادت نصیب فرمائے اور ان سے خوب استفادے کی توفیق اللہ تعالی ہم سبھی کو عطا فرمائے، اور جو صاحب نصاب ہیں اللہ تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔